الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اس کی کرم نوازی سے دوبارہ ہمارا درس کا یہ حلقہ دوبارہ قائم ہو گیا الحمدللہ. قرآن مجید کے سائے میں زندگی کا جو پل گزرے وہ انسان کے لیے سعادت ہے، خوش بختی ہے. وہ محفل کی جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ محفل کی جس میں آخرت کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے، قرآن سنایا جائے، دین کی بات ہو، آخرت کی یاد دہانی ہو، اور انسان کو محاسبے اور تربیت کے حوالے سے اجاگر کیا جائے. اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر کی مجلس کو اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. موجودہ وقت میں کہ جب ہمارا ملک ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، ملک کے چاروں صوبے بہت بڑی پریشانی سے، تکلیف سے، لاکھوں لوگ اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں اور بے انتہا نقصان اور تباہی ہوئی. اس سارے معاملے میں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے. اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو دوبارہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے آمادہ کرنا کہ مالک الملک اگر یہ آپ کی ناراضگی کی وجہ ہے تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور مولا کریم اگر یہ آزمائش ہے ہماری، ہم صبر کرتے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے آپ سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ لوگ جو عافیت میں ہیں، جو سکون میں ہیں، جو اس آزمائش سے محفوظ ہیں، اس تکلیف سے محفوظ ہیں، اس پریشانی سے محفوظ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کا خیال کریں کہ جو اس آزمائش پیڑی سے گزر رہے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اہل ایمان جو ہے نا ایک جسد واحد کی شکل میں، ایک جسم کی شکل میں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس جسم کی آنکھ دکھتی ہے تو پورا جسم دکھتا ہے. ان اشتکا رأسہ، اگر اس کا سر دکھتا ہے، ان اشتکا کلہ، تو اس کا پورا جسم دکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا
کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی تکلیف میں ہو اور ہمارا ہم سکون سے بیٹھ جائے. جو بس میں ہو سکے وہ کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اللہ سے دعا کرے انسان کہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، رحم فرمائیے، اور اس آزمائش کی گھڑی اور اس تکلیف کی گھڑی میں گھرے ہوئے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ان سب پر رحم فرمائیے اور ان کی مدد و نصرت فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو متوجہ فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو سجدہ کرو، یعنی رکوع اور سجدے سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور یہاں ساری عبادت مراد ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو، مکمل بندگانہ زندگی گزارو. لیکن اس عبادت کے تذکرے کے بعد ایک بات اور بیان فرمائی، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ فرمایا کہ بھلائی کے کام کرو، اس بات کو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کے اندر کیوں شامل نہیں کیا؟ یعنی یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، رب کی بندگی ہے، رب کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ سے ذکر کیا، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ. خیر تو نماز بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، بندگی ہے، عبادت ہے، ساری تو خیر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں ذکر کیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو؟ تو یہاں مفسرین نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس سے پہلے جو بات ذکر کی ہے نا، پہلے ایمان کو متوجہ کر کے کہ نماز پڑھو، اللہ کی بندگی کرو، لیکن پھر جو فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اس سے مراد خدمت خلق ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، بے لباس کو لباس پہناؤ، پریشان حال کی دادرسی کرو، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ان کی مدد کرو، آزمائش میں جو مبتلا ہے ان کی دادرسی کرو. یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی مدد و نصرت اس سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اخروی کامیابی اس کے اندر موجود ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے، انسان جسمانی عبادات، بدنی عبادات، ساری زندگانی اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارے، حلال کی طرف جائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی قریبی، میرا کوئی عزیز بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں اور میں اس کی مدد کر سکتا ہوں پھر بھی نہ کروں. ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان بھائی کسی تکلیف اور پریشانی میں تنگ دستی کی زندگی گزار رہے، تکلیف میں، پریشانی میں، اور میں باوجود اس کے استطاعت رکھتا ہوں پھر بھی نہیں کروں، تو یہ مسلمان کے شاعر شان نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، اس کا ایمان اس کے ساتھ اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، اس سے فلاح ملے گی آخری. لعلکم تفلحون، تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ نفع اٹھائیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب خدمت کے حوالے سے صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کسی کی مالی مدد کرے، یہ خدمت ہے، نہیں. خدمت بہت وسیع موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی خدمت ہے، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی خدمت ہے، کسی کو آپ اسپتال تک لے کر جاتے ہیں، لے کر آ جاتے ہیں، اسپتال تک پہنچائے یہ بھی خدمت ہے. راستے سے کسی مسافر کو آپ نے اٹھایا اور اگلی مسجد میں پہنچا دیا یہ بھی خدمت ہے. کسی کو پانی پلا دیا یہ بھی خدمت ہے. بے شمار ہے. نصیحت کر دی کسی کو یہ بھی خدمت ہے. ہر لحاظ سے یعنی کہ خدمت خلق بہت وسیع موضوع ہے.
ہر عمل اس کے اندر کیا ہے نفع پہنچاتا ہے لوگوں کو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا، کوئی کسی مصیبت میں تھا، آزمائش میں تھا، تکلیف میں تھا، اس کی اس تکلیف کو کسی نے دور کر دیا، ختم کر دیا، مقروض تھا اس کا قرض ادا کر دیا، بے روزگار تھا اس کو روزگار دلا دیا، پریشان حال تھا اس کی پریشانی کو ختم کیا، بیمار تھا اس کا علاج کروا کے اس صحتیاب ہو گیا، کسی بھی حوالے سے کوئی تکلیف میں تھا اس کی تکلیف کو ختم کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکل کو ختم کر دے۔ دنیا کی مشکل کا حل موجود ہے، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حل نکال لیتے ہیں، لیکن آخرت کی مشکل کا حل صرف اللہ رب العالمین کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہے؟ نہ وہاں پر مال کام آتا ہے، نہ وہاں طاقت کام آتی ہے، نہ وہاں سفارش کام آتی ہے، نہ وہاں رشتہ داری کام آتی ہے، نہ وہاں تعلق کام آتا ہے، نہ وہاں دنیاوی حیثیت کام آتی ہے، وہاں کوئی چیز کام نہیں آتی، وہاں صرف ایک چیز کام آتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کا توجہ ہونا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی، چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور نہ چاہے تو ڈھیر ساری نیکیوں کو بھی قبول نہ کرے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات مل کر بھی اس کی عبادت کرے، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور سارے اس کا انکار کرتے تب بھی اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی، لیکن اس کی رحمت متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے بندے کی طرف، تو اللہ رب العالمین آخرت کی وسائل، مشکلات، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی کسی مشکل کو حل کیا، اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ آخرت کی مشکل کا حل مل رہا ہے۔ آخر اب دیکھیں نا، دنیا میں کسی پریشان حال کی آپ نے مدد کی، اس نے دعا کی آپ کے لیے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائیے، اس بندے کو صحت، تندرستی، ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب عطا فرمائیے، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائیے، اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ اس کی ایسی غیبانی مدد فرمائیے جیسے کہ اس نے میری مدد کی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے دعائیں عرش پر جاتی ہیں، یہ دعائیں آخرت میں کام آتی ہیں، بندے اس دنیا میں بھی کام آتی ہیں، آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس دنیا میں، مقروض تھا، آپ کا پیسہ تھا اس کے پاس، آپ نے دیکھا حالات اس کے ٹھیک نہیں ہے، نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم میرے بھائیو آج نہیں، کل نہیں، آرام سے دے دینا، پریشان نہ ہو، پیسہ کہیں نہیں جا رہا، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ تو اللہ اس کے نتیجے میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، صرف آخرت ہی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ آسانی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس پر رحم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کو مشکلات میں مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں برابر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے؟ انسان حادثات سے محفوظ رہتا ہے، حادثوں سے بچتا ہے، تکالیف سے بچتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے، لٹنے سے بچتا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا بے موت مارا گیا، یعنی کہ اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے انسان کا، اللہ حفاظت کرتا ہے بندے کی۔
اللہ تعالیٰ اس کے مال کی، اس کے اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اعمال صالحہ کی حفاظت کرتا ہے، دل میں تکبر کا بیج نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضى لأخيه حاجة فكأنما خدم اللہ عمره، جس نے اپنے کسی بھائی کی کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، کسی مشکل میں تھا، وہ اس کی مشکل کو دور کر دیا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا، تو یہ ایسا ہے ثواب میں کہ جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہو، اتنا بڑا اجر۔ اب سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے، ایک آدمی کی عمر ہے 80 سال 90 سال، اب 80 سال 90 سال وہ عبادت کرتا رہتا ہے، کتنا ثواب کمایا اس نے، کتنا اجر کمایا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کہ ایک مسلمان بھائی کی کوئی حاجت، اس کی کوئی ضرورت تھی، وہ آپ نے پوری کر دی، اس کو اللہ تعالیٰ وہ اجر آپ کو عطا فرماتا۔ جو ایک انسان ساری زندگی نوافل پر پڑھ کے جمع کیے، اس نے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے تھے۔ کیوں؟ اسلامی معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے، اسلامی معاشرے میں اخوت کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ بنیاد ہے اس بات کی کہ لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ہمیں رشتہ کس نے جوڑ کے دیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے دیا۔ ہمیں یہ بتایا کہ بھائی مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، یہ ساری مخلوق، انسان نہیں کا ساری مخلوق، حیوانات بھی شامل ہیں اس میں، کلہم عیال اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کا ایسا ہے جیسے اللہ کا کنبہ، جیسے ہمارا کنبہ، ہمارا خاندان، ہمارے بچے، ہمارا گھر۔ فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اللہ کا کنبہ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اللہ کو انسانوں پہ وہ بندہ زیادہ محبوب ہے کہ جو اس کے عیال کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سیلاب کے دنوں میں جہاں انسانوں کو لوگوں نے خوراک پہنچائی ہے نا، وہ الخدمت والے ماشاءاللہ چارہ لے کر بوریوں میں بھر کے جانوروں کو چارہ پہنچا، یہ مخلوق ہے نا۔ کہیں پر 2 دن سے بھوکے تھے، کہیں پر 3 دن سے بھوکے تھے جانور، گائے بھینسیں جو بچ گئی تھی کہنے سے، ان کے سامنے چارہ ڈالا، ان کو چارہ کھلایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت ہے، جانور ہو یا انسان ہو، ان کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع، جس کسی مسلمان نے اپنے بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا، اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو قیامت کے دن جنت کے میوے کھلائے گا۔ دنیا میں کوئی مسلمان بھائی بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اللہ اس کا بدلہ کیا دے رہا ہے؟ دنیا میں تم نے عمل کیا، آخرت میں اب تم میرے پاس آئے ہو، جنت کے میوے اس کے بدلے تم کو میں کھلاؤں گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنًا سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ضِمَاءٍ، اور جس کسی مسلمان نے اپنے پیاسے مسلمان بھائی کو پانی پلایا، سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائے، جنت کا شروب پلائے، جنت کا شربت پلائے۔ یہ حدیث کے اندر اس کے مختلف نام، شراب سے ہمارے ذہن تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں نا، یہ وہ والی شراب نہیں ہے کم جو یہاں پر ہے، یہاں والی شراب پیتے دماغ بند ہو جاتا ہے، وہاں والی شراب پیتے تو دماغ کھل جاتا ہے۔ نشہ نہیں ہے نا وہاں، تو نشہ نہیں ہے، نشہ تو یہاں پر ہے نا بھائی، وہاں تو نشہ نہیں ہے، وہاں تو یہ کیفیت نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرن ہو گیا، وہ والی کیفیت نہیں ہے، وہاں تو اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا انعام جنت کا کیا بتایا؟ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت محلات نہیں،
پھول پھل نہیں، نہریں نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں، باغات نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ سب ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندوں میرے اکرام سے، میری مہمان نوازی سے خوش ہو؟ سب بندے کیا کہیں گے؟ اللہ جو سنا نہیں تھا وہ بھی آتا ہوا، جو دیکھا نہیں تھا وہ بھی آتا ہوا، جو سوچا نہیں تھا وہ بھی ملا۔ تب اللہ کیا فرمائیں گے؟ بھی ایک نعمت باقی۔ تو بندے کہیں گے کہ اللہ اب کون سی نعمت ہے؟ ہمیں تو وہ نعمتیں ملی جو ہم نے دیکھی بھی نہیں تھی، سنی بھی نہیں تھی، سوچی بھی نہیں تھی۔ آپ نے وہ نعمتیں، بھائی آج سے 50 سال پہلے موبائل فون کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوگی؟ ہم ہتھیلی میں بیٹھ کے ساری دنیا دیکھیں گے۔ آج 50 سال کے بعد کیا آئے گا آج ہم نہیں سمجھ سکتے، سوچ نہیں سکتے، ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی وہ بات۔ ایسی نعمتیں مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اس کی تعریف کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، وہ کیسی ہے اس کا خیال کسی انسان کے دل میں آیا ہی تک نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو ایک نعمت باقی ہے۔ تب حیران ہو کر پوچھیں گے کہ اللہ اب کون سی نعمت ہے؟ تب اللہ فرمائیں گے کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کرو گے؟ جس کے لیے تم نمازیں پڑھتے تھے، جس کے لیے جون جولائی اور مئی کے مہینوں گرم مہینوں میں تم روزے رکھتے تھے، جس کو راضی کرنے کے لیے رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے، جس کے لیے حج اور عمرے کرتے تھے، جس کی رضا کے لیے تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، اور جس کی یاد میں تم یہاں درس قرآن میں بیٹھا کرتے تھے، قرآن کی محفل میں بیٹھتے تو اس رب کو نہیں دیکھو گے؟ تب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لوگ، تو وہ نعمتیں جو ایک لمحے پہلے کہتے تھے کہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ نعمتیں اس نعمت کے سامنے ہیچ لگیں گی، بالکل کمزور لگیں گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی دید کی نعمت ایسی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر وقت نہیں ہوگا، ورنہ جنتی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے دیکھنے میں اتنی لذت اور اتنی مٹھاس ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کو محربت شراب پلائے، جنت کی شراب۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ وَأَيِّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَىٰ عَوْرَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، جس نے کسی بے لباس مسلمان کو لباس فراہم کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پوشاک پہنائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا۔ کھانا کھلانے پر جنت، پانی پلانے پہ جنت، لباس دینے پہ جنت، تینوں اعمال پر کیا مل رہا ہے؟ جنت کا انعام۔ بھائی جنت کا انعام جنت کے باہر تو نہیں ملے گا نا، جنت کا انعام تو جنت میں ملے گا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عطا فرمائے گا، اپنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّ يَمْشِي أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتَهُ، اپنے بھائی کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ چل کر جانا۔ سب کہتے ہیں نا یار میرے ساتھ چلنا ذرا، یار میرے ایک کام ہے ذرا میرے ساتھ چلنا، یہ جو ہم چل کے جاتے ہیں، افضل من ان یعتکف فی مسجد ھذا شہرین، یہ زیادہ افضل ہے مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے۔ 2 مہینے اعتکاف کوئی کرے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر۔ 2 مہینے میں کتنی نماز ہو، کتنے ثواب ہو؟ پھر مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ثواب اللہ تمہیں اس بات پر عطا کرے گا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤ۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، آپ گئے، آپ کے جانے سے اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ تھانے کچہری کا مسئلہ ہے، آپ گئے، آپ کے جانے سے اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ کسی کا پانی کا مسئلہ ہے، آپ کے جانے سے اس کا پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ کسی کی بچی کے داخلہ اسکول کا، کالج کا مسئلہ، آپ کے جانے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔
کسی کو علاج کے لیے داخلہ نہیں مل رہا اسپتال کے اندر، آپ کے جانے سے وہ داخلہ مل جاتا ہے اس کو. کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی وجہ سے اگر اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، آپ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ 2 مہینے اعتکاف کرے خانے مسجد نبوی کے اندر، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس بات پر ثواب عطا فرماتا ہے. کیا بتایا جائے، سبق کیا دیا جائے، سمجھے اس بات کو، میسج کو سمجھے، بات کو سمجھے، پیغام کو سمجھے. اہل ایمان کے آپس کے رشتے کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، بھائیو تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے بازو بنو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا سہارا بنو. تم یہ عمل کرو گے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہے، من فرج عن مغموم، کوئی غمگین بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ اپنی پریشانی بتاتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں یار، مل کر مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پریشان نہ ہو، ساری دنیا میں سب لوگوں کے ساتھ آتے ہیں مسائل، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بھی گزر جائے گا، فکر نہیں کرو، تسلی دیتے آپ. اور پھر فرمایا او اغاث فالہوف، کوئی مشکل میں تھا، آپ نے اس کی مدد کی، غفر اللہ له 73 مغفرہ، اللہ تعالیٰ 73 مغفرتیں عطا فرماتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عربی میں جب بھی 70 کا لفظ آتا ہے تو ایک کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، زیادہ کے لیے. ہم کہتے ہیں نا 10 بار سمجھایا تمہیں یار، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک 10 ہی بار سمجھایا، 11ویں بار نہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ سمجھایا، بار بار سمجھایا. کبھی ہم کہتے ہیں نا 1000 بار تو بول دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ٹھیک 1000 مرتبہ ہی بولا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کثرت، بہت زیادہ مرتبہ بولا. جیسے ہم کہتے ہیں نا 100 مرتبہ سمجھایا، مطلب کوئی کسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹھیک میں 100 ہی بول رہا ہوں، مطلب کیا ہوتا ہے بہت سمجھایا. تو 70 کا لفظ جب عربی کے اندر آتا ہے، اکثر جگہوں پر آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتا ہے، بار بار اس کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے. کس کی؟ کہ جو لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، لوگوں کی مشکلات کے اندر اور پریشان حال انسان کو تسلی دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احب الاعمال الى اللہ ادخال السرور علی قلب. اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسند ہے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کوئی پریشان حال مسلمان ہے، آپ اس کا دل خوش کر، اس کو تسلی دیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو اچھی باتیں کریں، اس کی ہمت بڑھائیں، خوش ہو جائے وہ. اور پھر فرمایا او ان یفرج عنہ غما او یقضی عنہ دینا، اس کے غم کو ختم کریں، اس پر قرض ہو تو قرض ادا کر لیں، او یطعمہ من جوع، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں. یہ بڑے محبوب عمل اللہ کو بہت پسند کہ پریشان حال کو خوش کیا جائے، اس کو تسلی دی جائے، ہمت بڑھائی جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، اس کو خوشی فراہم کی جائے. اور اگر مقروض ہے تو اس کو قرض ادا کرنے کی ترتیب بنائی جائے. خود نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ مل کر اس بھائی کو قرض سے نجات دلائے. اور اسی طریقے سے بھوکا ہے تو کھانا کھلائے، پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقر عین مؤمن اقر اللہ عینہ یوم القیامہ، جس نے اس دنیا میں کسی مسلمان کی آنکھ ٹھنڈی کی، مطلب خوش کیا، کسی کو پریشان تھا نا، مشکلات میں تھا، اس کو تسلی دی، خوش کیا، اقر اللہ عینہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، مغفرت عطا فرما کر ٹھنڈا کرے گا، پل صراط پر اطمینان سے گزار دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آخرت کی تو یہی نعمت ہے نا ساری کی ساری. اللہ تعالیٰ اس دنیا پر عمل کی وجہ سے آخرت میں اس پر اجر عطا فرماتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب البر والصلہ میں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے
میں مریض تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ تو بندہ کہے گا اللہ آپ تو خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو چاہتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو خالق کائنات ہے، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، وہ تیرے پاس کھانا موجود تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ آپ تو خالق کائنات ہے، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ایک پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ کا قرب کس سے ملتا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے۔ اللہ کا قرب کس سے ملتا ہے؟ پیاسوں کو پانی پلانے سے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس فرد پر رحم نہیں فرماتا، رحمت نازل نہیں فرماتا جو لوگوں پر ترس نہیں کھاتا، جو لوگوں کی پریشانی دیکھ کر اس کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہو، کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، صلاحیت موجود ہے، مال موجود ہے، دولت موجود ہے، اس کے باوجود وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لوگ پریشان حال ہیں، آزمائش میں گرے ہوئے ہیں، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ بھی اس پر رحمت نہیں فرماتا، اللہ بھی اس پر رحمتیں نازل نہیں کرتا، دنیا میں رحمتیں نازل نہیں کرتا، آخرت میں اس پر ترس نہیں کھاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں شقی القلب تھا، لوگوں کی مشکلات دیکھ کر، تکالیف دیکھ کر اس کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، پیسہ دولت بہت دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو وہ سینے سے چپٹا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تکالیف میں لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن کوئی دل پر اثر نہیں ہوتا، تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم دل لوگ ہوتے ہیں ان کی خاصیت، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تمہارے ارد گرد لوگ ہیں پریشان، ان پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ ہستی رحم کرے گی کہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر شفقت فرمائے گا، تم دنیا میں لوگوں پر شفقت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تؤمنوا حتی ترحموا، تم کمال ایمان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہارے اندر رحم دلی کی صفت پیدا نہ ہو جائے۔ انہ لیس برحمت احدکم صاحبہ، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ تم اپنے کسی دوست، اپنے ساتھی کے اوپر ہی شفقت کرو، نہیں، ولیکن رحمت الناس عامہ، اس سے مراد لوگوں کے لیے رحم دل ہونا ہے۔ ہر آدمی کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھو، دل کے اندر شقاوت نہ رکھو، دل میں تنگدستی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو ہم نے مبعوث کیا اور امام بنایا، یہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو وحی کی بھلائی کے کاموں، خدمت خلق کے کام، ہم نے ان کو کہا کہ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یاد ہے کہ خدمت خلق کو پہلے لکھا ہے، پھر فرمایا نماز کے قائم کرنے کی اور زکوٰۃ کے حوالے سے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے محبوب بندے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من مشا فی حاجت اخیہ کان لہ خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، کہ جو چل کر گیا اپنے بھائی کی مدد کے لیے وہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، ہم جو بھی کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی بھی حوالے سے، کسی بھی نیک عمل کے حوالے سے ہم جو بھی کاوش کرتے ہیں، براہ راست اللہ کی نگاہ رحمت ہوتی ہے، براہ راست اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف تھے، ایک مہمان آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ مہمان آئے ہیں، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اپنے گھر پہنچے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اہلیہ محترمہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا دے دیجئے۔ اہلیہ نے کیا فرمایا جواب میں کہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کھانا تو صرف ایک فرد کا ہے، گھر میں تو اور کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ دسترخوان لگا دیجئے، آپ کھانا لگا دیجئے، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، آپ چراغ اٹھا لیجئے گا صحیح کرنے کے بہانے سے، اندھیرا ہوگا مہمان نہیں دیکھ سکے گا میں کھانا کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا، مہمان کھانا کھا لے گا، میں اس کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، اسے یہ شک نہیں گزرے گا کہ میں بھوکا ہوں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ عزیزان محترم دسترخوان لگایا گیا ہے، کھانا رکھ دیا گیا ہے، مہمان کو بلایا گیا ہے، مہمان بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ حضرت ابو طلحہ انصاری بھی ساتھ میں بیٹھے، اور جب کھانا شروع ہوا اور کھانے کے لیے ابتدا کر رہے تھے، ان کے لیے نے چراغ اٹھا لیا کہ اس کو ذرا لو کم ہے اس کو ٹھیک کر کے لے آتی ہوں۔ اندھیرا تھا، وہ مہمان کھانے میں مشغول تھے، سمجھ رہے ہیں کہ میرا انصاری بھائی یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، لقمے تک یوں ہاتھ لے کے جاتے واپس لے آتے تاکہ ہاتھ ٹکراتا ہے نا بعض اوقات اندھیرے میں، محسوس ہو مہمان کو کہ ہاں میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ مہمان نے کھانا کھا لیا ہے، بچے بھوکے سو گئے، بیوی بھوکی سو گئی، اس صحابی بھوکے سو گئے، صبح ہو گئی ہے، مسجد نبوی آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارے لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اہل ایمان تو اعلیٰ بھائی کے مومن ہیں کہ جو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود اس کے زیادہ مستحق ہوں، اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو دل کی تنگی سے محفوظ رہا وہی کامیاب ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول تھے، اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے وحی نازل کی ہے قرآن مجید کی، سورہ حشر کی آیات نازل کی ہیں، کس کے لیے؟ اس صحابی کے لیے کہ جس نے اپنے آپ پر بھوک برداشت کی، اپنے بچوں پر بھوک برداشت کی، اپنی اہلیہ پر بھوک برداشت کی، اپنے گھر میں اپنے اوپر تو فاقہ کر لیا، لیکن جو مہمان آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے نمازوں میں یہ آیت پڑھی جائے گی، قیامت تک کے لیے اس صحابی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی بے لباس کو لباس فراہم کرتے ہیں، کسی مقروض کا قرض ادا کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی دادرسی کرتے ہیں، کسی مشکلات پہ ڈوبے ہوئے انسان کو مشکلات سے نکالنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے پھر ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے اس بھائی کو تسلی دیتے ہیں، تو پھر عزیزان محترم اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کے اندر سیلاب زدگار جس مشکل کے اندر ہے، اور آپ دیکھیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن
کہ کراچی سے لے کر وہ سوات تک چترال تک پہنچ کی ہے، پنجاب کے اندر سندھ میں، درون سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، سوات میں، ہر جگہ پر الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں لوگوں کو کھانا پکایا کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکال رہے ہیں، پریشانیوں سے نکال رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب جو پروگرام بنایا ہے جماعت نے، وہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ جب یہ پانی بالکل بیٹھ جائے، سوکھ جائے زمین، لوگوں کو گھر تعمیر کر کے دیں گے، جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے روزگار کو ٹھیک کر کے دیں گے، ان کو سہارا دیں گے۔ ایک امت مسلمہ کا یہی تو فریضہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ اس سلسلے کے اندر اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے نا تو کم از کم ان کی تائید کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ جو مشکلات میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان پر اپنے نصرت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہدایت صاحب آپ کے سامنے خدمت کا بیان کر رہے تھے، اس کا اجر بیان کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا اس پاکستان کے 75% حصے میں، اندرون سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر اور پنجاب کے کئی اضلاع کے اندر سیلاب آیا۔ اس سیلاب زدگان کے لیے مدد کے لیے سب سے پہلے اور سب سے آگے الخدمت کے لوگ آگے رہے۔ جماعت اسلامی کی فلاحی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن ہے، آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں، اور CNN باہر ملکوں کے جو چینل ہیں وہ بھی الخدمت کا ذکر کر رہے ہیں، اور پاکستان کے کئی تجزیہ نگار ہیں جو اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ الخدمت جماعت اسلامی کی فلاحی تنظیم الخدمت کے جو رضاکار ہیں وہ اس جگہ پر گئے کہ جہاں کسی کھانے پینے کی دور کی بات، ان کو جان بچانا مشکل تھا، مصنوعی جھولے ڈال کر ان کی جانیں بچائیں، رسیوں پہ لٹک کر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر ان کی جانیں بچائیں۔ یہ الخدمت کے لوگ ہیں جو آج بھی مدد کر رہے ہیں، اور اس کراچی کے لوگوں نے بڑی مدد، بڑی اعتماد کیا اس الخدمت جماعت اسلامی پر، اور جماعت اسلامی کے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا، اور پورا کراچی اس بات بڑا ساتھ دے رہا ہے۔ کراچی نے بڑا امداد کی اور الخدمت کو دیا، بڑے بڑے لوگوں نے پیسہ بھی دیا، اشیاء بھی دی، اور جماعت اسلامی کے لوگ آج بھی اس کام میں سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ ابھی کراچی کے اندر اندرون سندھ سے کئی لوگ آئے ہیں، جماعت اسلامی خیمہ بستیاں لگا رہی ہے، خیمہ بستیاں لگا رہی ہے جماعت اسلامی کہ وہاں یہاں جو آ چکے ہیں ان کے لیے روزانہ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بلال کالونی میں لوگ آئے ہوئے ہیں، سفورہ گوٹ پر آئے ہوئے ہیں، سفورہ چرنگی پہ، اور شاہ لطیف ٹاؤن میں ہے، اسی طرح کراچی کے کئی مقامات پر سیلاب متاثرین آئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے جماعت اسلامی یہاں بھی کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی اندرون سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے کئی اضلاع میں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہر فورم پر بات کرتی ہے، ہر مسئلے پر بات کرتی ہے۔ خدمت کی بات آئی، جیسے ہدایت اللہ صاحب نے کہا کہ کسی کی مدد کرنا، پانی پلانا، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا ہے، جماعت اسلامی اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں لائٹ نہیں ہے، اس کے لیے آواز جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بل بھیج دیے جاتے ہیں، ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ کام بھی جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اسی طرح سے روڈ گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہے، گٹر ابل رہے ہیں، لوگ پریشانی سے گزار رہے ہیں زندگی، اس کے لیے بھی جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج پورے پاکستان کی کوئی جماعت نظر نہیں آتی کسی بھی معاملے میں۔ آپ نے دیکھا، آپ خود بھی دیکھیں، کہاں ہے پیپلز پارٹی، کہاں ہے MPM، کہاں ہے دیگر پارٹیاں جو اس کام میں نظر آتی ہوں۔ جس طرح جماعت اسلامی نے ابھی پیٹیشن لگائی جو اوور بلنگ کے لیے اور فل ایڈجسٹمنٹ کے لیے جماعت اسلامی نے کیس کیا، اور جماعت اسلامی نے باقاعدہ وہ منظور کرایا، فل ایڈجسٹمنٹ کے جو چارجز تھے وہ ختم کرا دیے، اور آگے بھی جماعت اسلامی